محمد عمران اور ان کے والد محترم کا نام جناب رحمت اللہ صاحب. یہ الحمدللہ اسی مکتب کے اندر جس میں ارشاد صاحب نے جو محنت کی اپنی اور ان سے جتنا ہو سکا اس کی محنت کا یہ ثمرہ ہے, ان کی محنت کا یہ پھل ہے, ان کی محنت کا یہ ثمرہ ہے جو آپ کے سامنے یہ بچہ موجود ہے. بڑی مشکل سے یہ جو قرآن کریم ہے نا 30 پارہ, کوئی ایسا ماں کا لال نہیں جو کسی بھی کتاب کو ایک بیٹھک میں پورا سنا دے. بڑی سی بڑی کتاب پوری دنیا میں یہ چیلنج ہے. اب میں ہی نہیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے. ایک بار پوری کتاب کو سنا دے. ابھی سمستی پور کے اندر ایک بچہ نے 12 گھنٹہ میں پورے قرآن کو سنایا. 12 گھنٹہ میں. یہ مولانا کوثر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سننے والے یہ خود ہیں. یہ سنے تھے مولانا کوثر صاحب ایک اور خیروا کے استاد تھے مشرقی چمپارن کے. تو یہ قرآن کریم اتنی آسانی سے نہیں بچہ حافظ بنتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بچہ حافظ بن گیا, جو عالم بن گیا, انہوں نے ایسی ایسی گردانیں رٹی ہوتی ہے, ایسی ایسی پڑھائی انہوں نے لگائی رکھی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ہم لوگ کے لیے کسی بھی مدارس کے طلباء کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے. یہ وقت اور حالات کی پکار ہے جو انسان اس میں قدم نہیں ڈالتا ہے. تو قرآن کریم کو اگر کوئی حاصل کر لیا, شاعر کہتا ہے کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات یہ بچہ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ تمامی حضرات ان کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ لوگ اس مکتب کے اور جو بھی اپنے گاؤں میں جہاں جہاں پر بھی دینی کام ہو رہے ہیں ان تمام کا ساتھ دے, جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں. دونوں چیز یاد رکھیں, دونوں چیز ضروری ہے ہمارے لیے دنیاوی علم اور دینی علم دونوں ہمارے لیے دو آنکھ کی طرح ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف ایک آنکھ کی ضرورت ہے, اگرچہ کام چل جائے گا ایک آنکھ سے بھی, لیکن ہر انسان کو 2 آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے 2 آنکھوں کی طرح ہے. اس چیز کا خیال رکھیں اور اس بچے کا حوصلہ افزائی کریں. حضرت صدر اجلاس حضرت مفتی مجاہد الاسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ, اور بھی ہمارے استاد محترم بھی تشریف رکھتے ہیں, دیگر علماء اور حفاظ کرام تشریف رکھتے ہیں. ان تمام کے دعاؤں کے ذریعے سے اور دست مبارک سے انشاءاللہ اس بچے کی دستربندی ہوگی. مولانا ارشاد صاحب ارشاد تو بلا لو بتائیے نا. اس میں بہت حضرات اس بچے کو سچی بات یہ ہے کہ حافظ قرآن ہوا الحمدللہ. اس کو اللہ تعالی حافظ باعمل بنائے اور جب تک یہ باحیات رہے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے اور ہم تمام حضرات عمل کریں. اس کے یقین جانے کہ اس کا جو کام انہوں نے کیا ہے اس میں سب سے بڑی محنت ان کے استاد محترم کی ہے, اور خاص طور پہ اس بچے کی بڑی محنت ہے. ان کے ماں باپ واقعی قابل مبارکباد. اصل میں کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ابھی کا جو دور ابھی کا جو زمانہ ہے وہ انسان اس طرف جاتا ہے کہ ہم کو جو دکھتا کیا ہے موجود میں پریزنٹ میں کیا چیز ہے تو اپستھتی کو دیکھا جاتا ہے, موجودگی کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے لوگ یقین نہیں کرتے, بہت سارے لوگ نہیں یقین کرتے ہیں,
لیکن اگر پوچھتے ہیں آپ ان سے دنیا کی کوئی چیز بولی کہ فلاں پولیس صاحب آ رہے ہیں یا کوئی افسر آ رہا ہے تو فوراً وہ چیز کیا ہے ذہن پہ پڑ جاتی ہے انسان کے اور اس کا خوف اور ڈر آ جاتا ہے. لیکن خدا جو 24 گھنٹہ رہتا ہے ہماری نگہبانی کرتے ہیں لیکن اس کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں رہتا ہے. تو انسان اس چیز پہ غور کرتا ہے جو سامنے موجود ہو. چونکہ دنیاوی علم کے فائدے نقصان ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن یہ جو بچے حافظ و قرآن بنا اس کا جس طرح سے حوصلہ افزائی ہونا چاہیے تھا, آپ لوگوں کو جس طرح سے ہمت بڑھانا چاہیے تھا, یقین جانے کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن مکمل طور پہ اس بچے کے حوصلہ افزائی نہیں ہوئی ہے جس طرح سے ہونا چاہیے, تاکہ آپ مزید یہ بچے اور اپنے اس دینی امور کے اندر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا. بہرکیف فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا, فضل خدا سے صاحب